الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا رات کو پانی پینا کیسا ہے، یعنی جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے اس سائنس کا نام و نشان نہیں تھا اور کوئی بھی ایسی مشینری نہیں تھی جس سے بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا، لیکن ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بیماریوں کے بارے میں بتایا اور ان کا علاج بھی بتایا جسے سائنس بھی آج مان رہا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، میں بہت پریشان ہوں، مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی اور جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، کیا تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں، بس یہ سننا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اے شخص، اگر تم رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہو تو ایسا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہے۔ تو اس شخص نے حضرت علی کے اس فرمان پر عمل کیا تو اس کی بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی، جیسے کہ اس کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اور جب 1400 سال بعد سائنس نے اس پر ریسرچ کیا تو سائنس یہ مان رہا ہے کہ اگر ہم صحیح وقت پر پورا پانی نہ پئیں تو ہمارے جسم میں خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اب کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ اگر ہمیں رات کو پیاس لگے تو کیا ہم پانی نہ پئیں؟ تو ڈاکٹرز اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ ہم دن بھر میں کم سے کم 12 سے 14 گلاس پانی پئیں، انشاءاللہ ہمیں پیاس نہیں لگے گی، اور اگر لگتی بھی ہے تو تھوڑا چل پھر لیں، پھر پانی پی لیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے ارشاد فرمایا روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، اتنے میں کسی نے پوچھا یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس انسان کے لیے خلق کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا نکالا کرو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو
کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکیں۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک نیک عورت کا ایک ایسا سچا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ گل کر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک سچے مسلمان کا، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوتے تک نہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمیں میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، ایسا ہی ہم آپ کو ایک واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ماندوی گنج۔ ماندوی گنج میں اللہ کی ایک نیک بند جس کا نام تھا زلیخا بی بی۔ زلیخا بہت ہی نیک عورت تھی، ہر اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہوگا اور اس کو قبر میں دفنا دیا تھا۔ دوستو، گجرات کے اس ماندوی گنج میں بہت ہی پرانی قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں زلیخا بی بی کو دفنایا گیا تھا۔ دوستو، حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، اسی ماندوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر کی یا اس کے مکان کی یا قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے، اس کی قبر تیار کرنے لگے اور یہ لوگ زلیخا بی بی کی قبر کے پاس ہی اس کی قبر بنا رہے تھے۔ تو اچانک لوگوں نے کچھ ایسا منظر دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا، اللہ کی شان دیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کا کفن میلا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں، پر نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ولیوں کی شان کو، تو پھر ایسے ہی معجزات ہوتے ہیں۔ دوستو، ہوا کچھ یوں، وہ لوگ جب اس کا گھر بنا رہے تھے، اس کی قبر کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کے ہی پڑوس میں زلیخا بی بی کی قبر تھی۔ وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی قدرت سے کھل گئی۔ تو لوگوں نے کیا حسین اور دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے اسے ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا ہو۔ اس کا جسم بالکل تر و تازہ اور مہک رہا تھا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سب کے سب یہ منظر دیکھ کر کہہ اٹھے، سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آنکھیں بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا کر قبر میں رکھا کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی اس کا کفن میلا ہوا۔ ان کو دفنائے ہوئے تقریباً 3 سال کا وقت گزر چکا تھا۔ ویسے تو اتنے دنوں میں انسان کا جسم سڑ گل جاتا ہے، ہڈیوں کا صرف ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم تر و تازہ تھا، جیسا کہ اسے ابھی ابھی قبر میں اتارا ہو۔ ان کا کفن چمک رہا تھا، ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر گئی۔ دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے، سبحان اللہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ نیک بندی بہت ہی عبادت گزار تھی اور اس علاقے میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص ان کے لیے دعا کرتا تھا۔ یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی کہ اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا، کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا۔
اللہ کو تو انہوں نے راضی کیا ہی ساتھ اللہ کے بندوں سے بھی اتنا محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے لوگ ان کو دعائیں دیتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور پھر اللہ ان سے کیسے ناراضی ہوتا، کیسے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بناتا، ان کی قبر میں اللہ کیسے پھر نور نہ بھرتا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔